السلام علیکم، محمد وقاص آپ سب سے مخاطب ہوں۔ طالب علموں، آج ہم جماعت ہشتم یعنی کہ کلاس 8 ماہ نومبر کی جو نعت ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اچھا، نعت پہ چلنے سے پہلے ہم جو اس نعت کے جو شاعر ہیں امیر مینائی صاحب، جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کا نام وغیرہ، ان کا پہلے مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ امیر مینائی صاحب کی ولادت جو ہوئی ہے وہ 1829 یعنی کہ 1829 میں ہوئی اور ان کی وفات 1900 یعنی کہ 1900 میں ہوئی۔ امیر مینائی اردو کے مشہور اور معروف شاعر اور ادیب تھے۔ امیر احمد مینائی ان کا پورا نام اور امیر ان کا تخلص تھا۔ تخلص یہ میں کی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتا رہا اس وقت، کیونکہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو تخلص کی تعریف اور ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ تخلص کیا چیز ہوتی ہے اور شاعر اپنا تخلص کس طرح اور کہاں پر اور کیوں استعمال کرتے ہیں۔ آپ لکھنؤ کے دینی اور علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے طب، لسانیات، تصوف، فلسفہ، فقہ، منطق، تاریخ، موسیقی، ریاضی اور قانون کے علوم حاصل کیے۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے بڑے علماء میں کیا جاتا تھا۔ آپ کو اردو، فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ امیر مینائی نے حمد، نعت، مثنوی، قصیدے اور غزل میں اظہار خیال کیا۔ مطلب انہوں نے حمد بھی لکھی ہیں، نعتیں بھی لکھی ہیں، مثنوی، قصیدے اور غزل وغیرہ تمام طرح کی شاعری کی ہے اور اس میں اپنا اظہار خیال کیا ہے، اپنے خیالات کو ظاہر کیا ہے شاعری کے ذریعے۔ مگر ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی نعتیہ شاعری ہے۔ نعتیہ شاعری یعنی کہ جو انہوں نے نعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہیں وہ ان کی وجہ شہرت ہے۔ اس کے علاوہ آپ متعدد کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں اور جو موجودہ تصانیف نے آپ کی موجودہ تصانیف جو ہیں جو اس وقت ہمارے پاس سے مراد یہ ہے کہ جو لائبریریز وغیرہ میں یا موجود ہیں وہ ان کے 2 عاشقانہ دیوان مرات الغیب اور صنم خانہ عشق موجود ہیں اور ایک نعتیہ دیوان بھی اس کے علاوہ موجود ہے۔ آپ کی شاعری عوام میں بہت مقبول ہے، یعنی کہ ان کی جو نعتیہ شاعری جو انہوں نے نعتیں وغیرہ جو لکھی ہیں وہ عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ آپ کے ہاں کلام کی صحت زبان اور فنی پختگی بہت نمایاں ہے۔ ان کے کلام میں سکم مشکل سے ملے گا، یعنی کہ کوئی کمی بیشی یا کوئی غلطی کوتاہی مشکل سے ہی ملے گی، خاص طور پہ ان کی نعتیہ شاعری میں جو انہوں نے نعتیں وغیرہ لکھی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو مختصر سا تعارف تھا جو امیر مینائی صاحب کا ہم نے کیا ہے، اور اس کے علاوہ اب ہم آگے چلتے ہیں جو ان کی نعت ہے، نعت کے اشعار پڑھتے ہیں اور اس کی مختصر سی تشریح دیکھتے ہیں، کیونکہ تشریح کرنے کے لیے پہ اگر ہم پہنچیں گے تو اس کی کافی لمبی چوڑی تشریح ہمیں ملے گی۔ ہم پڑھتے ہیں۔ خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے سردار رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کے سردار جو ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو ذات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی ہے، بنایا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہے، اور وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ہی رضا سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے، یعنی کہ بروز قیامت جو اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے یا اپنی امتیوں کی جو سفارش جو کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انصاف کرنے والے تھے اور ان کا رتبہ تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ تمام انبیاء کرام سے، تمام انبیاءوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اپنی جگہ امپورٹنس ہے، ان کی تعلیمات تمام انبیاء کرام کی اور ان کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں اسی طرح ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کا سردار بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نور مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدم، نو کے ہمدم، خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر یعنی کہ امیر مینائی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا نور کا کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ تمام انسانوں میں
ایک بہت بڑے روشن ستارے کی طرح ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں ایک روشن ستارے کی طرح ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ وہ تمام انسانوں کے لیے ایک روشنی کا منارہ ہے۔ روشنی کے منارے سے مراد یعنی کہ وہ راہ دکھانے والے ہیں تمام انسانوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت آدم کے ہمدرد، حضرت نوح کے ساتھی، حضرت خضر کے رہنما تھے، یعنی کہ حضرت آدم کے جو ہے وہ ہمدم بھی رہے، حضرت نوح کے ساتھی بھی رہے اور حضرت خضر کے رہنما بھی تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء کرام اور تمام انسانوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ بحر ثقافت، کان مروت، آیا رحمت، شافی امت، مالک جنت، قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے اس شعر میں امیر مینائی صاحب کہتے ہیں تمام انبیاء کرام کے رہنما اور ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اچھا، یہ لائن جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ تمام انبیاء کے ساتھی یا رہنما اور تمام انسانوں کے جو ہے رہبر جو ہے وہ ذات مبارکہ ہے، کیونکہ نعت جو ہے بیسکلی طور پہ بنیادی طور پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہی کہی جاتی ہے، اس لیے میں یہ الفاظ یا یہ جملہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور جنہوں نے دنیا میں دسترس رکھنے کے باوجود بھی اس دنیا کی آسائشوں کو ترک کر دیا اور تمام زندگی امت کی خیر خواہی کرتے رہے اور خود زمین پر سوتے رہے، نرم و گداز تکیے کے بجائے اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھتے رہے، یعنی کہ خود اس دنیا میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ رکھا، تمام انبیاء کا سردار قرار دیا، تمام ان دنیا کے تمام انسانوں کے لیے روشنی کا منارہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دنیا میں آ کر بہت ہی سادہ زندگی بسر کی۔ نہ صرف سادہ زندگی بسر کی بلکہ تمام آسائشوں کو ترک کیا، اس کے علاوہ اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے کافی محنت بھی کی ہے۔ کس طرح سے محنت کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس میں کافی ڈیٹیل ہمیں مل جاتی ہے۔ چھوٹی سی ایک بات یہاں پر میں کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر سوتے تھے اور دوسروں کے لیے نرم اور گداز بستر کا انتظام کرتے تھے، خود بھوکے رہے لیکن کسی سائل کو اپنے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ مہر سے ملوں ریشہ ریشہ نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے اس آخری شعر میں امیر مینائی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے سراپا رحمت اور شفقت ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پہ یہاں پہ ذکر کیا گیا کس کا؟ امت محمدی یعنی کہ مومن مسلمانوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے خاص طور پر رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کروں؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں امیر مینائی صاحب کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یا آپ کی تعریف کیوں نہ بیان کروں اور اسے اپنا پیشہ کیوں نہ بنا لوں کہ شاید اسی بہانے میری مغفرت ہو جائے کہ میں ساری زندگی نعت کو ہی اپنا پیشہ بنا کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کر کے شاید یہی میری مغفرت کا آخرت میں مغفرت کا وسیلہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں بروز قیامت پیش ہوں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اس میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی، ان کی تعریف بیان کی اور لوگوں کو بتائیں۔ یہ 4-5 اشعار ہیں جو امیر مینائی صاحب کی نعت سے ماخوذ کیے گئے ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ نعت کافی طویل ہے لیکن آپ کی کتاب نے اس کے 5 اشعار پیش کیے گئے ہیں جس کی میں نے مختصر سی تشریح بیان کی۔ اچھا، ان میں سے کسی اشعار کی تشریح میں کوئی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر کا جو کام ہے وہ آپ کو PDF پہ اویلیبل ہوگا، بھیج دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔